اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام رانا محمد طیب عمران خان نارو۔ آج ہمارے ساتھ کوہ زینب ابرار راجپوت اور رانا نہال بشیر خان نارو موجود ہیں۔ تو پہلے کی طرح آج بھی ہمارا بہار رمضان ٹرانسمیشن تلاوت سے شروع ہوگا اور تلاوت رانا نہال بشیر خان نارو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو اب ہمیں زینب ابرار راجپوت نعت سنائیں گی۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پر پر کے سلسلہ، پھول کھلتے ہیں پر پر کے سلسلہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات زباں، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات زباں۔ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو ان کے پسینے موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے وسیع، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے وسیع، چھوڑ کے ہم مدینہ نہ جائیں کبھی، چھوڑ کے ہم مدینہ نہ جائیں کبھی۔ تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ تو دوستو اب رانا نہال آپ کو آداب مجلس سنائیں گے۔ ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد خود بھی سیکھنا اور آپ لوگوں کو بھی اسلام کے بارے میں سب کچھ بتانا ہے۔ تو دوستو اب میں آپ لوگوں کو مجلس کے آداب بتانے سے پہلے اس کے معنی بتاؤں گا۔ مجلس کے لغوی معنی ہیں بیٹھنے کی جگہ۔ تو دوستو اب میں آپ لوگوں کو مجلس کے کچھ آداب بتاؤں گا۔ مجلس میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے۔ مسجد میں جہاں جگہ ملے بیٹھ جانا چاہیے۔ مجلس میں اپنی باری پر گفتگو کرنی چاہیے۔ مجلس میں ایک دوسرے کی بات نہیں کاٹنی چاہیے۔ مجلس میں بڑوں کی بات غور سے سننی چاہیے۔ اور دوستو یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو کچھ آداب بتا دیے ہیں۔ تو دوستو کچھ مجلس ایسی ہوتی ہیں جس میں کوئی فضول کام ہو، فضول باتیں ہوں، کچھ اسلام کے بارے میں نہ کہہ رہے ہوں، ایسی مجلسوں میں نہ جائیں۔ کوئی ایسی مجلس میں جائیں جہاں پہ کوئی اچھی چیز سکھا رہے ہوں، کوئی اچھی چیز بتا رہے ہوں جس سے آپ کی دنیا اور آخرت میں مدد ہو۔ تو دوستو اب زینب ابرار راجپوت آپ کو مجلس سے فارغ ہونے کی دعا پڑھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو اب میں آپ کو ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نبوی کا ترجمہ بتاؤں گا۔ ترجمہ نمبر 1۔
بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر کوئی اچھا عمال کرتے ہیں پر ہماری نیت نہیں صحیح ہوتی، ہم دکھاوے کے لیے اگر کوئی، جیسے کہ ہم دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو یہ ہماری نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھیں گے تو یہ قبول ہے۔ ترجمہ نمبر 2، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایک مقدس کتاب ہے، ہمیں اس کو قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، اور اگر ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمیں اور بھی زیادہ ثواب ملے گا، اور ہمیں اپنے دوستوں کو قرآن مجید پڑھانا بھی چاہیے تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ ترجمہ نمبر 3، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، جیسے نماز پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور اگر کوئی ہم اسلامی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں اور نعت پڑھتے ہیں تو ہمیں آخر میں دعا ضرور کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 4، ترجمہ، ہر نیک کام صدقہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم کسی شخص کی طرف ہنس کر بھی، مسکرا کر بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے، اور اگر ہم راستے میں سے کوئی پتھر کو اٹھا کر ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ کسی مسافر کے پاؤں میں نہ لگے تو یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ تو دوستو، یہاں پر ہمارا بہار رمضان ٹرانسمیشن ختم ہوتا ہے۔ اللہ آپ سب کو روزے رکھنے، نماز پڑھنے اور اچھے کام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔